أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات. سامعین گرامی، بالخصوص مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ کہف کی اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت حسینی کی روشنی میں ہم مستقبل سازی کی گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اگر ان چند دنوں میں ہم اہل دنیا کو یہ ایک بات سمجھانے میں کامیابی حاصل کر لیں کہ حسن انجام ہے حسین کے ساتھ، تو یہ ایک خدمت ہوگی بارگاہ حسینی کی، اور یہ ایک بڑی خدمت ہوگی عالم انسانیت کی. جیسا کہ میں نے گزشتہ شب عرض کیا کہ اس عنوان پر مستقبل اور حسین، اس عنوان پر گفتگو کئی جہات سے ہو سکتی ہے. موضوع بہت بڑا ہے اور ہر شخص اپنے اپنے نقطہ نظر سے اس موضوع پر سوچنے کا حق رکھتا ہے. ہر فرد اپنے مستقبل کی فکر میں رہتا تو ہے، مگر جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ فکر کو جہت نہیں ملتی، کوششوں کو صحیح سمت نہیں ملتی، بر وقت رہنمائی نہیں ملتی. ہر فرد اپنے طور پر زمان کا تصور رکھتا ہے، مکان کا تصور رکھتا ہے، زندگی کا تصور رکھتا ہے، اور اپنے طور پہ مستقبل کا ایک منصوبہ رکھتا تو ہے. مگر
کامیابیوں کے سلسلے میں ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے، اور بیشتر مستقبل سازی کے معاملے میں ناکامی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر ماضی کے اسیر رہتے ہیں۔ ماضی کے اسیر رہتے ہیں۔ جب تک ماضی کے اسیر رہیں گے مستقبل نہیں بنا سکتے۔ ماضی کا علم رکھنا الگ بات ہے، ماضی سے آگاہ رہنا ضروری ہے، مگر ماضی کا اسیر رہنا کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ جب تک ماضی سے آزاد نہیں ہوں گے اس وقت تک مستقبل تعمیر کرنے کا آغاز نہیں کر سکتے۔ حسین ماضی کا وارث ہے، ماضی کا اسیر نہیں ہے۔ وارث ہونا اور ہے، مالک ہونا اور ہے، اسیر ہونا کچھ اور ہے۔ کیا پڑھتے ہیں زیارت میں آپ؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ حسین وارث ہے ماضی کا، اسیر نہیں ہے ماضی کا۔ اور جو خود اس مرتبے پر فائز ہو اسی کے ساتھ تو ہمارا حسن انجام وابستہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ماضی اور مستقبل اور درمیان میں ایک موہوم سا لمحہ ہوتا ہے جسے حال کہہ لیجیے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ ابھی جو جملہ میں نے کہا تھا وہ ماضی کا حصہ ہو گیا۔ حال، لمحہ حال کی مقدار کتنی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ سانس آئی حال ختم، سانس گئی حال ختم۔ تو ہم حال کسے کہیں؟ جو بقدر یک نفس بھی مقدار نہ رکھتا ہو۔ پریزنٹ کسے کہتے ہیں آپ؟ حال ہے کیا؟ تو حال تو ایک لمحہ موہوم ہے، یعنی حال کے بارے میں یہ بحث کرنی پڑے گی کہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر میری مانیے تو بس یہ مان لیجئے کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ یہ تو حال کا حال ہے۔ اور کیا مستقبل کو موجود کہہ سکتے ہیں؟ مستقبل تو ہے ہی معدوم۔ تو مستقبل کو زمانے کی ایک قسم قرار دینا حکیمانہ نقطہ نظر سے کس قدر زیر سوال لایا جا سکتا ہے یہ مسئلہ، یہ قضیہ؟ اچھا، اور کیا ماضی موجود ہے؟ اور ہمارے یہاں ماضی موجود ہے کیا؟ جو لمحہ گزر گیا وہ کہاں ہے؟ کس ظرف میں ہے؟
کیا ظرف زماں کا بھی کوئی ظرف ہے؟ یہاں دو رائے ہیں. اب دیکھیے یہ سب میں اشارے کر دیتا ہوں، لیکن حکماء کے کاموں کو اٹھا کر دیکھیے. جو نیچر آف ٹائم، ریئلٹی آف ٹائم، ریلیٹیوٹی آف ٹائم، یہ سب بڑے عنوانات ہیں. یہ سب بڑے عنوانات ہیں. اس پہ بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے حکماء فلاسفہ غور کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ضرور اس پر حکماء اور سائنسدانوں کو غور کرنا چاہیے، لیکن اس پر غور کرنے کا حق ہم کسی عام انسان سے بھی سلب نہیں کر سکتے، کیونکہ مسئلہ وجودی مسئلہ ہے، مسئلہ حیاتی مسئلہ ہے. ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ہر موجود کے ساتھ ماضی بھی جڑا ہوا ہے، حال بھی ہے کچھ نہ کچھ، اور مستقبل کا بھی خواب اس کی پلکوں پہ سجا ہوا تو ہے. تو ہر ایک کو حق ہے زمانے کے بارے میں غور کرنے کا. ہم ادبیات میں بھی زماں کو ظرف کہہ لیتے ہیں. قدیم فلسفے میں بھی زمانے کو ظرف کے طور پہ کہا گیا، تعبیر کیا گیا ظرف سے. عموماً زمانے کو ظرف سے تعبیر کرتے ہیں. مگر ابھی جن مسائل کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اگر اس کی محسوس موجودگی کا سوال ہو تو ماضی کے آگے بھی ایک کوشچن مارک ہے، حال کے آگے بھی ہے اور مستقبل کے آگے بھی ہے. اتنا اشارہ کافی ہے زمانے سے متعلق. لیکن یعنی اب آپ آگے ورک کیجئے گا، ہوم ورک سوچئے گا، ورنہ اگر اس کو میں حکیمانہ نقطہ نظر سے ڈسکس کروں تو مجلس جو ہے وہ فلسفی کی کلاس میں بدل جائے گی، اور یہ میں نہیں چاہتا، آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے. ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ ماضی ہو یا نہ ہو، کہیں ماضی ہو یا نہ ہو، کسی کا حال ثابت ہو یا نہ ہو، کسی کے مستقبل کی ضمانت ہو یا نہ ہو، مگر اگر کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، تو بس اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہاں ماضی بھی محفوظ ہے، حال بھی ثابت ہے، مستقبل کی بھی ضمانت ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. وہ اور ہوں گے جن کا ماضی برباد ہو جاتا ہوگا، وہ اور ہوں گے جن کا حال ثبات نہ رکھتا ہوگا، وہ اور ہوں گے جن کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہ ہوگی. لیکن وہ جو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹانے کے معنی یہ ہے کہ مستقبل سنوارنا تو الگ ہے، ماضی بھی اگر ضائع ہو چکا ہو تو دوبارہ سنوارا جا سکتا ہے. شکر کرو کہ ولایت علی کے ماننے والے ہو. ان لوگوں کے لیے اصل ماتم تو ان لوگوں کے لیے ہے. کیسی محرومی سی محرومی ہے، کس کو نہیں مانتے. یہ تو ہم ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتے کہ کسے مانتے ہیں.
یہ ہم ڈسکس کرنا نہیں چاہتے، ہم تو بس دل سوزی کے ساتھ کہتے ہیں کس کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ان کے مراتب کیا ہیں؟ ان کے مراتب ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ظرف الفاظ کا کافی ہے ان کے مراتب کو بیان کرنے کے لیے، نہ ہماری زندگیوں کا عرصہ کافی ہے ان کے مراتب کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ یہ حدیث سرکار رسالت مآب ہے، فرمایا ہے کہ اگر روئے زمین پر پائے جانے والے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام جن و انس مل کر فضائل علی ابن ابی طالب لکھنا چاہیں تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے۔ بھئی احصاء کیا جا سکتا ہے اس شے کا جو زمانے میں اسیر ہو، زمانہ جس کی چٹکیوں میں ہو، اس کے فضائل کیسے احصاء کیے جا سکتے ہیں؟ جس کے اشارے پہ ماضی حال بن جائے اور حال مستقبل بن جائے، اس کے فضائل، اس کے فضائل۔ اور یہ گھرانہ تو وہ ہے، خدا کی قسم آپ صرف غلامان آل محمد کی کتابیں نہ پڑھیں، نواسب کی کتابیں پڑھیں، نواسب کی کتابیں پڑھیں، خوارج کی کتابیں پڑھیں، دشمنوں کی کتابیں پڑھیں۔ سورج کی کرنیں جب زمین پر پڑتی ہیں نا تو کسی زمین کے ذرے کی مجال نہیں ہے کہ کرن کو چھپا لے، ممکن نہیں۔ وہ کرنیں ہر جگہ ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ آفتاب کمالات معصومین، وہ روایتیں لکھتے ہیں، مگر اب تازہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہر کتاب کا تحقیقی ایڈیشن چھپ رہا ہے، تو جو محققین ہیں وہ متن میں روایت موجود ہے، حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس روایت میں غلو ہے، لگتا ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے روایت بنائی ہے۔ اب حاشیے لگائے جا رہے ہیں، اب سندیں پرکھی جا رہی ہیں، سندیں وہ پرکھ رہے ہیں جن کی نسلوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ سندیں وہ پرکھ رہے ہیں۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کسی بھی روایت کی سند سے متعلق بحث جتنی چاہیں کر لیں، مگر اس روایت کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ صحیح السند روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اے علی تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو بد نسب ہوگا۔ صحیح السند، یہ صحیح السند ہے، اس پہ کوئی حاشیہ نہیں لگ سکتا۔ اور اسی لیے حاشیہ لگانے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں مگر غلو نہیں کرتے۔ محبت کرتے ہیں، یہ اعتراف اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس حدیث کے مصداق نہ بن جائے۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ مگر غلو نہیں کرتے، مگر یہ روایت نہیں مانتے، مگر وہ روایت نہیں مانتے، تو یہ مگر بتا دیتا ہے کہ یہ محبت کا اعلان صرف عیب پوشی کے لیے ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ممکن ہے کہ کسی محبوب کی فضیلت بیان کی جائے اور محب کو پسند نہ آئے،
بھائی میں مثلاً ڈاکٹر قیصر عباس صاحب زیدی کی شاعری کو یا ان کو پسند کرتا ہوں، اب کوئی ان کی شاعری کی خوبیاں بیان کرے اور میں کہوں کہ ہاں میں انہیں پسند تو کرتا ہوں مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ درست نہیں ہے، تو پھر پسند کا کیا معیار ہوا؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ فضائل سن کر چہرہ کھل جاتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم محب ہیں، فضیلت میں چہرہ کھل جائے تو یہ عشق علی کی علامت ہے، ذکر حسین پہ آنکھیں نم ہو جائیں تو یہ عشق حسین کی علامت ہے۔ اعلان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بھی دل میں محبت ہے، ہمارے بھی دل میں غم ہے۔ چونکہ بار بار یہ مسائل آتے ہیں، بار بار مکرر ہزاروں لاکھوں بار یہ سوال آیا ہے اور جواب دیا گیا ہے اور پھر آتا رہتا ہے، اس لیے پھر وہ مکرر جملہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی لوگ کہتے ہیں کہ شان علی مرتضیٰ میں لوگ غلو کرتے ہیں، اور تو اور جب اپنے معاشرے سے کچھ لوگ ابھر کے کہنے لگے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام سراپا مظہر صفات حق ہیں، تو بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ آپ بھی مشرکانہ گفتگو کرنے لگے، اور اسی پہ میں نے سوال کیا گزشتہ یا گزشتہ سے پیوستہ شب کہ کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ مظہر کے معنی شریک کے ہیں؟ بسم اللہ۔ آئینہ اپنے آئینہ ساز کے ہنر کا عکاس ہوتا ہے مگر آئینہ ساز کا شریک تو نہیں ہوتا۔ آئینہ اپنے آئینہ ساز کا کہ ہنر کا عکاس ہوتا ہے، شریک نہیں ہوتا۔ ذات گرامی مصطفیٰ، ذات گرامی علی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذات گرامی یہ آئینہ صفات حق ہے۔ آئینہ اپنے آئینہ ساز کے ہنر کا، اس کے حسن کا، اس کے جمال کا، اس کے جلال کا، اس کی قدرت کا، اس کے علم کا عکاس ہوتا ہے، شریک نہیں ہوتا۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس لفظ سے دستبردار ہو جائیں اور ہم یہ نہ کہیں کہ وہ مظہر صفات حق ہیں، وہ مظہر صفات حق ہیں، اور اگر انہیں مظہر صفات حق نہ مانے تو معرفت باری تعالیٰ کے سلسلے میں تعطیل کا قائل ہونا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ پھر صفات ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہمیں اجمالاً بھی علم ممکن نہیں ہے۔ اور کس ذریعے سے علم الہی کا یقین کریں گے ہم؟ اللہ عالم ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ قادر ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ مرید ہے، وہ جس شے کا چاہتا ہے سے متعلق ارادہ فرما سکتا ہے، مرید ہے، مختار ہے، وہ متکلم ہے، جس شے میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک دست مصطفیٰ پر سنگریزے آ کر کلمہ نہ پڑھیں ہمیں اللہ کے متکلم ہونے کا علم کیسے ہوگا؟
آپ سب نے دیکھا ہے خانہ کعبہ میں ایک رکن میں حجر اسود نصب ہے، واقعاً ایسے لگتا ہے جیسے کسی کا کھلا ہوا دہن ہو اور بیچ میں زبان ہو، کوئی سخن کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں سکتا، کسی نے کہہ رکھا ہے خاموش رہو، حیرت میں منہ کھلا ہوا ہے۔ جب کوئی سخن شناس آ جاتا ہے، جب کوئی ارادہ کن فیکونی کا مالک مظہر صفات حق سامنے آ جاتا ہے تو یہ گویا ہو کے گواہی دیتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امام ہیں۔ ہر ایک کے لیے نہیں بولتا حجر اسود، ہر ایک کے لیے نہیں بولتا حجر اسود، مگر اس کے بیٹے کے لیے بولتا ہے جس کے سر نے نوک نیزہ پہ کلام کیا ہو۔ بہرحال یہ مظہر صفات کبریا ہیں، اس کی کبریائی کو ہم نے ان کے عجز سے پہچانا۔ اتنے کمالات رکھنے کے بعد بھی اگر یہ کسی کو سجدہ کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بڑا ہوگا۔ اتنے کمالات رکھنے کے بعد بھی اگر یہ سجدہ کر رہے ہیں کسی تو یقیناً ہم اسے اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، اقتباس کر کے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی تبلیغ شروع فرمائی اور مشرکین اور کفار کی طرف سے مشکلوں کا سامنا ہوا اور وہ سب تاریخ کا حصہ ہے، تو اصل مشکل کیا تھی، اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ مشرکین، وہ کفار، وہ لوگ عبادت تو کرتے تھے، یہ نہیں کہ عبادت کے عادی نہیں تھے، عبادت کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، نذرانے چڑھاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، حج کرتے تھے، سب کرتے تھے، اور 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ جو 360 خداؤں کو مان رہے ہوں ان سے 361واں خدا منوا لینا کیا بڑا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ 360 کے ساتھ ایک اور خدا منوا لیا جائے، اور اس سے بڑھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار رسالت مآب کے اندر وہ صفتیں تھیں کہ اگر یہ خود اپنا سجدہ کروانا چاہتے تو پتھر کے بتوں کو سجدہ کرنے والے صاحب جلال و جمال و قدرت و کمال مصطفیٰ کے آگے سجدہ کرنا آسانی سے سجدہ کر لیتے، مگر پیغمبر نے خود کو خدا نہ منوا کر، خود اپنا سجدہ نہ کروا کر اس معبود حقیقی کو سجدہ کر کے دکھایا کہ دیکھو میری عاجزی سے پہچانو کہ وہ کتنا بڑا پروردگار ہے۔ وقت اس قدر تیزی سے گزر جاتا ہے، یہ تو درمیان میں برسبیل تذکرہ جملے آ جاتے ہیں۔ اب 21ویں صدی ہے، علم کی صدی، روشنی کی صدی، ٹیکنالوجی کی صدی، سائنس کی صدی، فلسفی کی صدی، اور اس صدی میں بھی ابھی بھی ایسے لوگ، بہت لوگ موجود ہیں جو پتھر کے بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اور آج اس وقت بہت سے ایسے انسان ہیں جو دوسرے انسانوں سے سجدہ کروا رہے ہیں، کوئی شعبدے دکھا کر، کوئی طلسم دکھا کر، اور افسوس تو یہ ہے کہ اب غیروں کی بات نہ کیجیے،
جو اصطلاحاً مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کی بات نہیں ہے. کوئی بہت اچھا خطیب ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کا بیان کر کے اپنے پاؤں پر سجدے کراتا ہے. غور فرما رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں. یعنی اللہ اکبر، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیان اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ میرے قدموں کو بوسا دیں اور مجھے سجدہ کریں. شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آئے. خدا سے پہلے علی سزا دینے کے لیے موجود ہوں گے. مصطفیٰ نے کسی کو اپنے آگے سجدہ کرایا؟ تاریخ میں کوئی مثال ہے کہ کسی نے آ کے سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا ہو اور حضور نے برداشت کر لیا ہو؟ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کسی نے سجدہ کیا ہو اور علی نے برداشت کر لیا ہو؟ ہے کوئی روایت؟ اور آج 21ویں صدی میں جہل مرکب کا شکار، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ مصرے اور شعر میں کیا فرق ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات یہیں پیدا ہوئے ہوں گے، لندن میں اردو کا ماحول نہیں ملا ہوگا. لاہور اور لکھنؤ اور حیدرآباد جو دبستان رہے، دہلی جو دبستان ادب، جو اسکول رہے ہیں شاعری کے، پوئٹری کے، وہاں آپ کی پرورش نہیں ہوئی ہوگی. لیکن بفیض عزاداری، بفیض منبر حسینی، بفیض فضائے مجلس ذوق کی اتنی تربیت ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے بھی شعر اور مصرے کا فرق سمجھتے ہیں. کہ بھئی 2 مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے. رباعی میں 4 ہی مصرے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو رباعی کہتے ہیں. 6 مصروں کی جو چیز ہوتی ہے اسے مسدس کہتے ہیں، رباعی نہیں کہتے. اتنی بنیادی باتیں، یعنی یہ بنیادی سے بھی نیچے کی کوئی چیز ہو. مصرے اور شعر کا فرق معلوم ہے؟ اس بچے سے پوچھوں گا تو یہ بھی بتا دے گا. اور ذرا جو بازوق ہیں وہ موضوع اور ناموضوع بھی سمجھ لیتے ہیں، اور لوگ قافیہ اور ردیف بھی سمجھ لیتے ہیں. اردو کے یا فارسی کے مصرے کو شعر کہنا، شعر کو مصرع کہنا، وزن سے خارج مصرع پڑھنا، اور اس کے بعد اپنے قدموں پہ سجدہ کرانا. 21ویں صدی میں اگر یہ ممکن ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو بتائیے پیغمبر کس کس کو سجدے کے لیے نہیں جھکا سکتے تھے اپنے آگے؟ صاحب اعجاز پیغمبر، جس کو درخت سلام کرتے ہو، جس کو پتھر سلام کرتے ہو، جس کے اشارے پہ شجر قریب آتے ہو پھر دور چلے جاتے ہو. درخت حضور اشارہ کر دیں تو قریب آ جائے، حضور اشارہ فرما دیں تو درخت اپنے مقام پر جیسے پہلی حالت میں تھا اسی حالت پر آ جائے. اور فرما رہے ہیں آپ، یاد رکھیے گا موضوع، درخت کی موجودہ حالت جو بھی ہے، ایک بار درخت کو اکھاڑ لیا تو وہ موجودہ حالت ماضی ہو گئی. اب حال غیر یقینی ہے اس کا، اب وہ قریب آیا، اب دوبارہ جا کر وہیں اسی پہلی حالت میں نصب ہو جائے اور اپنا مستقبل محفوظ کر لے.
ذرا جو لوگ ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس اور ان چیزوں کی مہارت رکھتے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو یہ کائنات باقی رہے گی؟ باقی رہے گی اپنی جگہ؟ یقیناً باقی نہیں رہے گی. چاند دو ٹکڑے ہو جائے یعنی قیامت. چاند دو ٹکڑے ہو جائے یعنی صرف چاند دو ٹکڑے نہیں ہوگا, زمین اپنی جگہ نہیں رہ جائے گی, پورا نظام شمسی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا. مگر زمین پر رہ کر انگلی کے ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرے اور پھر کوئی ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑ دے اور قیامت آئی ہوئی ٹل جائے. اور قرآن گواہی دے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت آ گئی تھی, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب اگر اس ہستی سے وابستہ ہو کر مستقبل محفوظ نہ ہوگا تو کس ہستی سے وابستہ ہو کر مستقبل محفوظ؟ کر کے معجزہ دکھا دیا, درخت کو قریب بلا کر, اور پھر اسے اس کی جگہ واپس پہلی حالت میں پلٹا کر معجزہ دکھا دیا. اور اس سے بڑھ کر ایک معجزہ اس سے پہلے میں یقیناً کہیں نہ کہیں پڑھ چکا ہوں گا, لیکن معجزہ رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ بحث اس وقت کلامی یا فلسفیانہ بحث نہیں چھیڑوں گا کہ جو لوگ معجزے کے قائل ہیں ان کے کیا دلائل ہیں, اور جو معجزے کے قائل نہیں ہیں ان کے کیا دلائل ہیں, اور ان کے دلائل کا جواب کیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ میں معجزات کا قائل ہوں اور اس لیے پڑھ رہا ہوں. اس منبر حسینی کی قسم ہے, میں منبر پہ وہ بات پڑھتا ہوں جسے میدان حشر میں روبروئے حق کہہ سکوں. معجزات برحق ہیں تو ایک معجزہ ہے اور عظیم معجزہ ہے. حضور کے لیے تو بہت ادنا سا معجزہ ہے. جو چیزیں ہمارے لیے معجزہ ہے نا, وہ ان کے لیے کیا ہے؟ لبے قدرت کا ایک تبسم, ابروئے حسن نبوت کی ایک ادا, چشم ولایت کا ایک اشارہ. بس ان کے لیے تو یہ ہے, ہمارے لیے بڑا معجزہ ہے. شق القمر کیا ہے؟ انگلی کا ایک اشارہ. شق القمر کیا ہے؟ انگلی کا ایک اشارہ. رد الشمس کیا ہے؟ سجدے میں سر رکھ کر لبوں کو جنبش دے دی, ہونٹوں کی جنبش ہوئی, سورج پلٹ آیا. تو یہ بڑے بڑے معجزے ہمارے لیے ہیں, لیکن کسی ولایت مآب کے لیے یہ بڑے معجزے تھوڑی ہیں. اسی لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب ہمارے چھوٹے چھوٹے معجزے ہیں. جتنے معجزات فعلیہ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے معجزے ہیں. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. یہ قرآن پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ ہے. بہرحال اب جس معجزے کو اس وقت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں بس ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں. حضور مکے میں ہیں اور مکے سے کہیں باہر تشریف لے جا رہے ہیں. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں مشرکین بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, قریب چل رہا ہے. اور زمین عرب جو ہے وہ نشیب و فراز تو ہے,
کہیں پہاڑیاں ہیں تو بیچ میں نشیب ہے، کہیں صحرا ہے بیچ میں نشیب ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ نشیب پانی سے لبریز ہو جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے وہاں پر، وہیں وہ تھوڑا سا پانی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کوئی ذرا بڑا اگر نشیب ہو، ایک بڑا نشیبی علاقہ ہو، اس میں پانی آ جائے تو وہ ان کے لیے وہی دریاچہ ہے۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے ایک دریاچہ آ گیا، ایک چھوٹا سا دریا، اور اس دریا کی اس طرف ایک پہاڑی ہے۔ اب وہ چھوٹا سا ٹیلا بھی ہوگا تو عرب کے لیے تو پہاڑی ہے، وہ بھی اس نسبت سے کہ آگے ایک نشیب ہے۔ ساتھ میں جو مشرک ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تب مانے آپ کو نبی جب وہ سامنے جو پہاڑی کی چوٹی پہ چٹان ہے آپ کے اشارے سے آپ کے قریب آ جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا، آپ نے اشارہ کیا، وہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک چٹان تھی بڑی سی، پہاڑی کی چوٹی سے کوئی چٹان اگر اترے تو اترے گی نہیں، پاش پاش ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، خود بھی ٹوٹے گی اور اپنی زد پہ آنے والے دوسرے پتھروں کو بھی توڑتی چلی جائے گی، اور جا کر نشیب کی تہ میں جا کر گر جائے گی۔ حضور نے اشارہ کیا، وہ چٹان گری نہیں، اتری، وہ چٹان اتری اور پہاڑی سے اب وہ جب سطح آب پہ آئی تو پانی میں ڈوبی نہیں، پتھر ہے، ڈوبی نہیں، سطح آب پہ تیرتی ہوئی آئی حضور کے قریب آ کر اور ٹھہر گئی۔ حضور نے پھر اشارہ کیا، کسی پتھر کی چٹان کا چوٹی سے اتر آنا یا گرنا تو ممکن ہے، دوبارہ اسی منزل پہ پہنچ جانا ناممکن ہے نا۔ اگر وہ پہلا عمل ناممکن تھا تو یہ اس سے بڑھ کر ناممکن ہے۔ دوبارہ آپ نے اشارہ فرمایا اور وہ پتھر کی چٹان اسی طرح سطح آب پہ تیرتی ہوئی اس طرف گئی اور پھر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ یہ معجزہ پیغمبر، یہ تنہا معجزہ پیغمبر یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ انسان تیری زندگی میں جتنے بھی نشیب و فراز ہوں، جتنے بھی نشیب و فراز ہوں، اگر اشارہ مصطفیٰ پہ زندگی بسر ہوتی رہے گی تو نہ پانی میں ڈوبے گا، نہ پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور ہوگا، ہمیشہ صحیح رہے گا، سالم رہے گا، سرفراز رہے گا۔ صلوات پڑھنے یہ ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سب معجزات کیا ہیں؟ یہ معجزات کیا ہیں؟ قدرت کا اظہار ہے یا نہیں؟ کس کی قدرت کا اظہار ہے؟ اس میں علم کا اظہار ہے یا نہیں؟ علم کا اظہار ہے۔ کس کے علم کا اظہار ہے؟ یہ آئینہ ہے، جو کچھ ان کے اندر علم اور قدرت کا عکس نظر آ رہا ہے وہ اس باری تعالیٰ کا ہے۔ تو ہم انہیں مظہر کہیں یا نہ کہیں؟ ہم مظہر کہیں اور آپ ترجمہ کریں شریک۔ اس کے علم کا اظہار ہوتا ہے تو ان کے آئینہ وجود میں، اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے تو ان کے آئینہ وجود میں، اس کی تمام صفات کا اظہار ہوتا ہے ان کے آئینہ وجود میں۔ اور مظہر کے بعد اب دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ مظہر بھی ہیں، اس کی صفتوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے مظہر ہیں، ہماری دعاؤں کو اس تک پہنچانے کے لیے وسیلہ۔ یہی مظہر بھی ہیں اور یہی وسیلہ بھی ہیں۔ اب کوئی صاحب چاہیں تو وسیلے کو ابھی ترجمہ شریک کر لیں، آپ آزاد ہیں۔ روزانہ
ایک نئی ٹرمینالوجی ایجاد ہوتی ہے. اب آج تو وقت نکل گیا بالکل، یہ بحث چھڑی ہی نہیں حقیقت زمان کی. ماضی اور حال و مستقبل کی بحث ابھی چلے گی، لیکن آپ کو یہ ذکر کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ آئنسٹائن نے جب 4 ڈائمینشنل یونیورس کی تھیوری دی، 3 ڈائمینشن جو پہلے سے 3 ابعاد مکانی تھے اور اس میں 4 ڈائمینشن ٹائم کو شامل کیا، تو پھر اسپیس اینڈ ٹائم کہنا ختم ہو گیا، اسپیس ٹائم کہا جانے لگا. اب عربی زبان میں ٹائم کو کہتے ہیں زمان، اسپیس کو کہتے ہیں مکان. جن لوگوں نے آئنسٹائن کا ترجمہ کیا ہے عربی میں اور ریلیٹیوٹی کی تھیوری پہ بحثیں کی ہیں، انہوں نے بھی ایک نئی ٹرمینالوجی کوائن کی اور انہیں زمان کا زے لیا اور مکان میں جوڑ دیا. زمان و مکان کہنے کے بجائے اب انہوں نے زمکان کہنا شروع کیا کہ ہم زمکانی دنیا میں رہ رہے ہیں. اب یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے. اب آئندہ یہ بحث ہوگی انشاءاللہ کہ اس زمکانی دنیا پر، اس پوری دنیا پر، اس پورے عالم ہستی پر جنہیں اقتدار بخشا ہے حق سبحانہ و تعالی نے، بھئی ہم کیا کریں؟ آپ قبول کریں یا نہ کریں، اس نے اقتدار بخشا اور ہم اقتدار دیکھ رہے ہیں. ہم اقتدار دیکھ رہے ہیں، ہم اقتدار دیکھ رہے ہیں. تو یہ ممکن کیسے ہے کہ ہم ان کے فضائل کا اعتراف نہ کریں، اور صرف یہ نہیں کہ اعتراف نہ کریں، ہمیں اعلان نہ کریں. آپ ملامت کرتے رہیے، ہم اعلان فضائل کرتے رہیں، ہمارا اجر بڑھتا رہے گا، ہمارا اجر بڑھتا رہے گا. جی کھول کے ملامت کیجئے، روز حشر پتہ چلے گا ملامتیں پلٹ کے کس کی طرف جا رہی ہیں. عزیزان گرامی، بات وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے اور وقت، یہ وقت محدود وقت جس کی شیعیت ہی زیر سوال ہے کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں، کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں. ماضی ہے کہ نہیں زیر سوال، حال ہے کہ نہیں زیر سوال، اور مستقبل تو ظاہر معدوم ہے. مستقبل تو ظاہر معدوم ہے. مستقبل کی تعمیر آپ کو کرنی ہے ان کے وسیلے سے، مستقبل کی تعمیر آپ کو کرنی ہے ان کی ہدایت میں رہ کر، مستقبل کی تعمیر آپ کو کرنی ہے، اور آپ میں یہ صلاحیتیں حق سبحانہ و تعالی نے ودیعت کی ہیں. آپ کے اندر فیوچر کو، مستقبل کو تعمیر کرنے کے امکانات، وسائل، صلاحیتیں سب کچھ ہیں. اپنے وجود سے مایوس نہ ہو. جوانان عزیز، اپنے وجود سے مایوس نہ ہو، نہ حق کی امداد سے مایوس ہوں. وسیلوں کو سامنے رکھیں، کوششیں کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو چیز، بس اجازت دیجئے ایک جملہ عرض کر دوں، بڑی بحث ہے، بہت بڑی بحث ہے، اس کو آئندہ تشریح کرنی پڑے گی مجھے مزید، مگر اس وقت ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں. کسی بلند، مستحکم، مضبوط، پائیدار، لازوال عمارت کی بنیاد کسی مضطرب مقام پہ تو نہیں رکھی جا سکتی. یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے نا. ماضی ہاتھ سے نکل چکا، حال کے لمحے کی کیا حیثیت ہے؟ پتہ ہی نہیں کہ ہے یا نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے. کوئی اپنی چٹکیوں میں حال کے کسی لمحے کو پکڑ کے دکھائے ہمیں. اب یہ جملہ ایسا ہے کہ اہل علم تو ہنسیں گے، لیکن ہنسنے کے باوجود سوچیں گے کہ بچوں کو اسی طرح یہ مسئلہ سمجھایا جا سکتا ہے. یہ وقت کی تتلی کوئی اپنی چٹکی میں پکڑ کے دکھائے ہمیں؟ نہیں دکھا سکتا نا. پکڑ نہیں سکتے آپ لمحے حال کو. حال کہا اور حال ماضی ہو گیا.
اب جس کا وجود خود ہی اتنا ضعیف، نحیف، نادیدہ، کمزور ہو، کیا اس پر ایک عظیم مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ کتنا بڑا سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے۔ فیوچر، مستقبل، اور وہ بھی کل عرض کر چکا، محدود مستقبل نہیں، نامحدود مستقبل۔ کیسے تعمیر ہوگا؟ کمزور زمین پر مضبوط بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ جس زمین پر مسلسل زلزلوں کے جھٹکے آ رہے ہوں، اس پر کوئی قلعہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم اور آپ کس طریقے سے مستقبل تعمیر کریں؟ بنیاد مستقبل کی کیا ہونی چاہیے؟ تو خدا کی قسم، انسان بحیثیت انسان، انسان بحیثیت انسان، یعنی اس کی وہ حیثیت جو اس کی روحانی حیثیت ہے، اس کے لیے نہ یہ زمین مناسب ہے مستقبل کا بنیاد رکھنے کی بنیاد رکھنے کے لیے، نہ یہ زمان مناسب ہے مستقبل کی بنیاد رکھنے کے لیے۔ مستقبل، روشن مستقبل، پائیدار مستقبل، لازوال مستقبل کی بنیاد نہ زمان پہ رکھی جائے گی، نہ مکان پہ رکھی جائے گی تو جوہر ایمان پر رکھی جائے گی۔ بس اس سے زیادہ آج وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہ گئی، کل یہ بحث آگے بڑھے گی، لیکن یاد رکھیے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی اپنی زندگیوں کا جو مستقبل سامنے رکھتے ہیں اور منصوبہ سازیاں کرتے ہیں، تو ہمارا عالم کچھ اور ہوتا ہے، مگر جن کے ہاں جوہر ایمان ہو ان کی منصوبہ سازی ہی عجب ہوتی ہے۔ دنیا حیران رہ جاتی ہے، دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ پروردگار ہماری امت میں، بلکہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، پروردگار ان سب پہ کرم فرما۔ جو جوان بچے ہیں شادی کے لائق، ان کی شادیاں ہو جائیں، جو بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں، اور انہیں لطف حیات حاصل کرنے کا موقع میسر آ جائے، ان کی زندگیاں پروان چڑھیں، اور پروردگار ان کے اندر وہ ویژن پیدا ہو جائے کہ وہ صحیح طور پہ مستقبل کی تعمیر کر سکیں۔ میں دعائیں دے رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جن لوگوں کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، پروردگار ان کو مزید اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی پوری توفیق و استعداد عطا فرمائے۔ مگر یاد رکھیں، اس دنیا کا، یہ چند روزہ دنیا کا مستقبل کوئی بڑا مستقبل نہیں ہوتا۔ بحیثیت انسان آپ کا مستقبل کچھ اور ہے، اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہو کہ ایمان کی بنیاد پہ جو مستقبل تعمیر کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، تو بس آپ یاد رکھیں کہ جب سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کربلا کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں جہاں دشمنوں کا لشکر ملا، وہیں چھوٹے چھوٹے کئی قافلے اور آ کر ملے۔ چاہنے والوں کے قافلے تھے یہ، با ایمان لوگوں کے قافلے تھے یہ۔ اس میں سے ایک قافلہ ایسا ہے کہ جس میں صرف 3 افراد ہیں۔ ایک ماں ہے، وہ اپنے جوان بیٹے کو رشتہ ازدواج میں، رشتہ عقد میں منسلک کر کے اور بہو کو لے کر ساتھ جا رہی ہے۔ اب ان کے آگے مستقبل کا کیا نقشہ ہوگا، کیا تمنائیں ہوں گی، کیا آرزویں ہوں گی، کیا خواہشیں پنپ رہی ہوں گی دل میں، کیا مستقبل کا تصور ہوگا۔ ماں ہے، بوڑھی ماں، جوان بیٹا، ساتھ میں بہو۔ اس بوڑھی ماں نے ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئی۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، اس راستے پر تو کبھی
اس موسم میں کوئی قافلہ گزرتے ہوئے دیکھا نہیں ہم نے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیسا قافلہ ہے؟ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ بیٹے کو خبر تھی. بیٹے نے کہا مادر گرامی یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے. یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے. کہا کون؟ حسین ابن علی؟ حسین ابن فاطمہ؟ میری شہزادی فاطمہ کا بیٹا حسین؟ یہ مدینہ ترک کر کے یہاں آنے کا کیا سبب ہوا ہے؟ بیٹے نے اجمالاً مختصر طور پر رودات سنا دی. مادر گرامی زمانے میں انقلاب آ گیا ہے. تخت شام پر یزید حکمراں ہو گیا ہے اور فرزند رسول سے بیعت طلب کی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ فرزند رسول بیعت کر لیں ایک ایسے شخص کی؟ فرزند رسول کو مجبوراً مدینہ چھوڑنا پڑا ہے. فرزند رسول کا قافلہ ہے. بس یہ سن کر ماں نے کہا بیٹا تو پھر اب یہ سمجھ لو کہ اگر حسین کا گھر ویران ہے تو میرا گھر آباد نہیں ہو سکتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اگر حسین کا گھر آباد نہیں ہے تو میرا گھر بھی آباد نہیں رہ سکتا. اگر حسین کا گھر ویران ہے تو میرا گھر بھی ویران رہے گا. چلو آقا کی خدمت میں چلو. بیٹے کو لے کر بہو کو لے کر آقا حسین کے لشکر میں شامل ہو گئی. کربلا آئی، روز عاشور آ گیا. یہ بیٹے سے بار بار کہہ رہی ہے دیکھو ایک ایک جا کر فرزند زہرا پر جان نثار کر رہا ہے، تم نہیں جاؤ گے؟ اب گویا ہم اپنی اردو زبان میں، اس نے عربی زبان میں جو کچھ بھی کہا ہوگا بیٹے سے تو ہم اپنے محاوروں کو مطابق یہی تو کہہ سکتے ہیں. تو گویا اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا ہم اپنا دودھ نہیں بخشیں گے، ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم آقا حسین کی نصرت نہ کرو. روایت میں ہے بیٹا گیا، میدان جنگ میں گیا اور جنگ کی دشمنوں میں سے ایک بڑی تعداد کو قاتل کر کے واپس آیا اور کہا مادر گرامی آپ راضی ہو گئی مجھ سے؟ کہا ہرگز نہیں، جب تک تم شہید نہ ہو جاؤ میں راضی نہیں ہوں. دیکھیں کیا ایمان ہے اور کیا مستقبل کا تصور ہے. یہ نامحدود مستقبل کا، یہ نامحدود مستقبل کی تعمیر ہو رہی ہے. اور یہ تو بوڑھی ماں ہے نا. جب دوبارہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جب تک تم شہید نہیں ہو جاؤ گے میں کیسے سرخرو ہوں گی فاطمہ زہرا کے ساتھ. جب وہ نکلنے لگا تو نئی نویلی دلہن نے دامن تھام لیا. ادھر ماں نے دیکھا کہ بہو دامن تھام رہی ہے بیٹے کا. اس نے فوراً کہا بہو سے گفتگو تو کر لو مگر اگر یہ امام حسین کی نصرت کو ترک کرنے کے لیے کہے تو اس کا کہنا نہ ماننا ورنہ میں راضی نہیں ہوں گی. بیٹے نے اس کی گفتگو سنی. اس بیوی نے بھی دل میں ایمان آ چکا تھا. اس نے کہا میں آپ کو روکنا نہیں چاہتی ہوں مگر یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے لے کر آقا حسین کے پاس چلیں اور جاتے جاتے مجھ سے 2 وعدہ کرتے چلے جائیں. اس وعدے پر حسین کو گواہ بنا کر جائیں. کہا کیا چاہتی ہو ہم سے؟ آپ تو جا رہے ہیں جنگ کرنے، آپ شہید ہو جائیں گے، آپ بہشت میں جائیں گے، آپ کو حور و قصور کی نعمتیں ملیں گی. آپ یہ وعدہ کریں کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک مجھے ساتھ نہ لے لیں. روز محشر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے. یہ وعدہ آقا حسین کے
سامنے کریں، آقا حسین سے ضمانت چاہتی ہوں۔ کہا بہتر ہے، دوسرا کیا وعدہ ہے، دوسرا کیا قول چاہتی ہو مجھ سے؟ کہا دوسرا قول یہ کہ آپ شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد بس ہم دو ہی تو ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آقا حسین اپنے اہل حرم کے ساتھ شامل کر لیں۔ یہ جوان اپنی زوجہ کو لے کر، اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر آقا ابو عبداللہ کے سامنے آیا اور کہا آقا میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں، یہ مجھ سے 2 ضمانتیں چاہتی ہے۔ آقا نے درخواستیں سنی اور دونوں باتیں پوری کی، مگر بس ایک جملہ کہنے کے لیے دل چاہتا ہے، وہ رخصت تو ہو گیا جنگ کرنے کے لیے، مگر یہ دلہن، یہ بوڑھی ماں، اسے ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ یہ حسین کی بہن اور حسین کے اہل حرم کے ساتھ جس خیمے میں پناہ لینا چاہتی ہے، خود حسین کی شہادت کے بعد ان خیام کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ یہ جوان، بس 2 جملے اور سن لیں آپ، یہ جوان کیا کیا مناظر ہیں کربلا میں۔ یہ جوان گیا، اس نے بے پناہ جنگ کی، مقاتل کی کتابوں میں تعداد موجود ہے، کتنے پیادوں کو قتل کیا، کتنے سواروں کو قتل کیا، لیکن ہر مرتبہ جب فوج حسینی کا کوئی بہادر آتا تھا، کچھ دیر جنگ کرتا تھا اور اس کے بعد دشمنوں کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ گھیرا ڈال کے اسے درمیان میں لے کر اور اس پر پھر نیزوں سے، تلواروں سے، تیروں سے، ہر طرح سے حملہ آور ہوتے تھے اور وہ شہید ہوتا تھا۔ ماں دیکھ رہی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، اور آپ سمجھ گئے یہ کس کا تذکرہ ہے، کسی اور کا نہیں، یہ وہب کا تذکرہ ہے، یہ وہب کا تذکرہ ہے۔ وہب شہید ہو رہے ہیں، جب وہب شہید ہو گئے، واقعات اور بھی ہیں مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھ میں بھی اب طاقت نہیں ہے، بس 2 فقرے عرض کروں۔ جب وہب شہید ہو گئے تو قاتل نے وہب کا سر کاٹا اور ماں کی طرف پھینک دیا۔ خواتین بھی سن رہی ہیں، بزرگ بھی سن رہے ہیں، کیا کیا امتحان دیا ہے کربلا والوں نے۔ اور یہ وہ خاتون ہے جو معصومہ نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہے جو آل محمد سے نہیں ہے، مگر جوہر ایمان دل میں ہے۔ تو کیا شجاعت ہے، کیا شہامت ہے، کیا بہادری ہے۔ یہ ماں، بوڑھی ماں آگے بڑھی اور اس کے بعد سر کو اٹھایا، خاک سے خاک کو صاف کیا، پیشانی پہ بوسا دیا، یقیناً سینے سے لگایا ہوگا اس سر کو، اور خوب روئی ہوگی ماں۔ ماں نے اپنی رضایت کا اعلان کیا ہوگا، بیٹا اب میں تجھ سے راضی ہو گئی، خدا تجھے جنت الفردوس عطا کرے۔ اور اس کے بعد پھر اس سر کو یہ کہتے ہوئے دشمن کی طرف واپس پھینک دیا، تمہیں معلوم نہیں ہم آل محمد کے ماننے والے جب راہ خدا میں کوئی صدقہ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمارے سامنے حقائق ایمان کو روشن فرما، پروردگار یہ مجمع جو یہاں حاضر ہے تیری اطاعت و بندگی کے لیے، ذکر اولیاء اللہ کے لیے، ذکر سید الشہداء کے لیے، ان میں سے ہر ایک کی مرادوں کو پورا کر دے، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دے۔ پروردگار روح زمین پر جہاں جہاں بھی اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی شہداء راہ خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی شہداء کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، پروردگار ان تمام مقامات کو خاص طور پر اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار معبود عالم انسانیت سے ہر طرح کی بے چینی اور بے امنی کو دور فرما، اور اپنے آخری ولی کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لے۔ ماتم حسین۔